اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. یہ چٹکا نہیں کھولتی ادھر سے. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، آج ہم سب کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے خوشی کا موقع ہے. اس روئے زمین پر بہت ساری قومیں آباد ہیں، بہت سارے ریلیجنز کے مذہب کے لوگ آباد ہیں. ہر ایک کا ایک فیسٹیول ہوتا ہے، ایک تہوار ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ ہندوؤں کے یہاں بھی تہوار ہے، عیسائی بھی تہوار مناتے ہیں، یہودی بھی تہوار مناتے ہیں، اور سکھ، پارسی، ادر ریلیجنز کے لوگ ہیں وہ بھی تہوار مناتے ہیں. تو مسلمانوں کے یہاں بھی تہوار ہے. یہ ایک ہیومن اور بیسک ضرورت ہے، ایک انسانی اور بنیادی ضرورت ہے. انسان کو زندگی میں بہت ساری آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، بہت ساری تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور بہت سی مرتبہ بہت خوشی کا موقع بھی انسان کے لیے آتا ہے. تو یہ انسان جو ہے وہ ان دو چیزوں کے درمیان گھومتا رہتا ہے کہ کبھی خوشی کا موقع ہے، کبھی غم کا موقع ہے، کبھی چھوٹا غم ہے، کبھی چھوٹی خوشی ہے، کبھی بڑی خوشی آ گئی اور بڑا غم، بڑی آزمائش میں انسان آ گیا. مگر انسان چاہتا ہے کہ ایک موقع، ایک وقت ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں تقریباً سبھی لوگ خوش ہوں، جس میں اگر کوئی غمگین بھی ہو تو وہ اپنے غم کو چھپا لے اور سامنے والے سے خوشی کا اظہار کرے. تو اس مقصد کے لیے سب ریلیجنز کے اندر، سب مذہب کے اندر یہ فیسٹیول اور تہوار ہوتے ہیں. تو مسلمانوں کے یہاں بھی تہوار ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے آئے تو آپ نے دیکھا کہ جو مدینے کے انصارے ہیں، یعنی انصار مدینہ، مدینے کے ریزیڈنٹس ہیں، وہ 2 دن خوشیاں مناتے ہیں. ایک کو نیروز کہتے ہیں اور دوسرے کو مہرجان کہتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ 2 دن خوشی مناتے ہیں، ان کی کیا ہسٹری ہے، کیا اتہاس ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، کنا نلعب فیہما فی الجاہلیت یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے نبی، ہم زمانے جاہلیت سے ان کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے آ رہے ہیں. زمانہ جاہلیت سے یعنی اسلام سے پہلے ہی ہم اس کو مناتے ہوئے آ رہے ہیں، تو لہذا اب بھی ہم منا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام جاہلیت کی تمام باتوں کو ختم کرتا ہے. جاہلیت کے ان تہوار کو ختم کر کے ان کے بدلے میں ان سے بہترین تم کو 2 تہوار عطا کرتا ہے. ایک تہوار عید الفطر ہے اور دوسرا عید الاضحیٰ ہے. تو تب سے یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا آغاز ہوا، اس کی اسٹارٹنگ ہوئی. عید الاضحیٰ کے متعلق ایک حدیث ملتی ہے کہ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے نبی، ہم یہ جو قربانی کرتے ہیں یہ کیا ہے، یعنی اس کی ہسٹری کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، کہ یہ تمہارے جد امجد یعنی تمہارے داداؤں کے بھی دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. تو پھر صحابہ نے سوال کیا کہ اس میں اللہ کے نبی ہمیں کیا ملے گا؟
ہم جو قربانی کریں گے اس کے بدلے میں ہمیں کیا اجر ملے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر ایک بال کے بدلے میں نیکی ہے، کہ ہر ایک بال کے بدلے میں ایک بال کے بدلے میں تم کو نیکی دی جائے گی، یعنی اتنا اجر دیا جائے گا۔ یہاں تک کہ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ جب قربانی کا جانور ذبح کیا جاتا ہے تو ابھی اس کا خون زمین پر نہیں گرتا، مگر قبولیت کے واسطے وہ اللہ کے یہاں اللہ کے دربار میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ قربانی کی فضیلت ہے۔ قربانی کا جو لفظ ہے یہ بڑا اہم لفظ ہے، یہ الگ الگ میننگ کے اندر، الگ الگ فارم کے اندر پایا جاتا ہے۔ قربانی مینس سیکریفائز، یعنی سیکریفائز کرنا، ہر اپنی خواہش کو، اپنی جائز خواہش کو بھی، ناجائز خواہش کو بھی اللہ رب العزت کے لیے سیکریفائز کر دے، قربان کر دے، اس کو قربانی کہتے ہیں۔ قربانی الگ الگ فارم میں پائی جاتی ہے۔ مثلاً آپ ذرا غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو لوہا ہوتا ہے، لوہا اس کو بھٹی میں جلنا پڑتا ہے، اس کو بھی اپنی قربانی دینی پڑتی ہے، پھر اس کی ایک خوبصورت شیپ بن کر تیار ہوتی ہے۔ سونا ہوتا ہے، سونے کو بھی جلایا جاتا ہے، اس کو بھی جلا کر ایک خوبصورت شیپ دی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ عمارت آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں اینٹیں لگی ہوئی ہیں، اینٹ گارے کی ہوتی ہے، اس کو بھی بھٹی کے اندر جلنا پڑتا ہے، پھر اینٹ کی ایک شیپ بن کر تیار ہوتی ہے، اس کو بھی قربانی کہتے ہیں لغوی اعتبار سے۔ اور بھی بہت ساری قربانی ہے کہ آدمی اپنے بچوں کے لیے قربانی دیتا ہے، اپنا سب کچھ اپنے بچوں کے لیے قربان کر دیتا ہے، یعنی سب کچھ اپنی ضرورت کو سائیڈ میں رکھ کر، اپنی خواہش کو سائیڈ میں رکھ کر اپنے بچوں کی ضرورتوں کو، خواہش کو پورا کرتا ہے، اپنی خواہشات کو قربان کر دیتا ہے، یہ بھی قربانی۔ اور ایک قربانی وہ ہے کہ جو آج ہم کرنے جا رہے ہیں، یعنی جانور کو قربان کرنے جا رہے ہیں۔ کیا یہ قربانی مسلمانوں سے پہلے بھی پائی جاتی تھی؟ جی، پہلے مذاہب کے اندر بھی، پہلے جو قومیں آئی ہیں ان کے اندر بھی یہ قربانی پائی جاتی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی مذہب کے اندر بھی قربانی پائی جاتی۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ ان کے دور میں اگر کسی کو قربانی دینی ہوتی تھی، کوئی اللہ کے لیے قربان کرنا چاہتا تھا، تو اس کی شکل یہ ہوتی تھی کہ وہ ایک مخصوص جگہ پر اپنے جانور کو چھوڑ کر آ جایا کرتا تھا، یعنی ذبح کر کے ایک مخصوص جانور پر اس کو چھوڑ دیا۔ اب آسمان سے ایک آگ آتی تھی، وہ آگ اس جگہ پر آتی تھی اور اس چیز کو اٹھا کر لے جاتی تھی، نگل کر لے جاتی تھی، یا پھر اس کو وہیں جلا کر بھسم کر دیتی تھی۔ یہ اس زمانے میں قربانی کا طریقہ تھا۔ پھر ایک دور آیا، یہاں تک کہ قریش کا دور ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنانے سے پہلے ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ قربانی کا جانور کو ذبح کرتے تھے، اور ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال، اس کا گوشت، اس کا خون وغیرہ وہ سب کعبے کے در و دیوار پر، کعبے کے دروازے پر رکھ دیتے تھے، بلکہ قربانی کے جانور کا جو خون نکلتا تھا اس خون سے وہ کعبے کی دیوار کو پوت دیا کرتے تھے۔ یہ قریش مکہ کی قربانی کا طریقہ تھا۔ ان کا یہ عقیدہ تھا، ان کا یہ عقیدہ بنا ہوا تھا کہ ہم یہ جو قربانی کر رہے ہیں، یہ جو ہم قربانی کر رہے ہیں، جانور کو اللہ کے لیے ذبح کر رہے ہیں، اس قربانی کا گوشت بھی اور خون بھی یہ اللہ کے دربار میں پہنچے گا اور اللہ تعالی ہمیں اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ یہ ان کا خیال تھا۔ اللہ تبارک و وہ اس کو کھاتے بھی نہیں تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس عقیدے کو ڈینائی کیا اور قرآن میں یہ فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ کو ان کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون سے جو تم کعبے کی دیوار پوت رہے ہو، نہ خون پہنچتا ہے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، اللہ تعالیٰ کو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تم کس دل کے ساتھ، کس نیت کے ساتھ اپنے جانور کو اللہ رب العزت کے لیے ذبح کر رہے ہو، یہ جو قربانی کی جو نیت ہے، اس نیت کو اللہ رب العزت دیکھنا چاہتا ہے، بس اسی نیت کا اعتبار ہے۔ آج بھی میں نے ایک مسئلہ بتایا تھا کہ بہت سارے لوگ مہنگے جانور اس لیے خرید کر لے کے آتے ہیں کہ ہمارا نام ہوگا، ہم شو کریں گے کہ دیکھو میں اتنا مہنگا جانور اور اتنی دور سے خرید کر لے کر آیا ہوں۔ اچھا جانور خریدنا چاہیے، یہ افضل ہے، مگر ریاکاری کی نیت سے مہنگا ترین جانور خریدنا تو
ان کو اس آیت پر ذرا غور کرنا چاہیے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ جو مہنگے جانور خرید رہے ہیں، بہت مہنگے، صرف ناموری اور دکھاوے کے لیے، ان کا نہ تو گوشت اللہ کو پہنچے گا، بھائی اللہ تعالیٰ گوشت تھوڑے ہی کھائے گا، نہ خون پہنچے گا، اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کہا ہے کہ تم خون مجھے دے دو، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس حکم کو پورا کرنے میں تمہارے دل کے اندر کیا نیت ہے، کیا انٹینشن، کیا ارادہ ہے، بس اللہ تعالیٰ کو یہی پہنچتا ہے، اور اللہ تعالیٰ صرف اسی کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ بہرحال یہ قربانی کا اس دور میں طریقہ تھا۔ پھر ایک زمانہ وہ آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 تہوار مسلمانوں کو عطا کیے، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ قربانی کا جب موقع آتا ہے، بہت سارے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ مسلمان قربان کر دیتے ہیں جانور کو، کوئی رحم اور ترس نہیں کھاتے، قربانی کو یعنی جانور کو ذبح کرنا یہ عقل کے خلاف۔ یہ ایک الوجیکل بات ہے۔ دنیا کے نظام میں، دنیا کے سسٹم میں آپ غور کریں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ایک مخلوق کو دوسرے مخلوق کی ضرورت اور خوراک بنایا ہے۔ انسان اشرف المخلوقات، جتنی بھی مخلوقات ایگزسٹ کرتی ہیں اس دنیا کے اندر، انسان ان تمام مخلوقات میں سب سے رسپیکٹیبل، آنریبل، سب سے عزت والا ہے۔ اشرف کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی ضرورت، دوسرے جانوروں کو انسان کی ضرورت بنایا ہے۔ حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کانسیپٹ کو کلیئر کیا، ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اے اللہ کے بندو ذرا سن لو کہ دنیا جتنی بھی چیزیں ہیں، دا ہول ورلڈ ہیز بین کریٹڈ فار یو، کہ پوری دنیا جتنی بھی ہے وہ تمہارے لیے، تمہاری خاطر ہم نے پیدا کیے ہیں۔ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ بٹ یو ہیو بین کریٹڈ فار آخرہ، کہ تم کو دنیا کے لیے پیدا کیا گیا، تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا گیا، تم کو دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے۔ تو انسان کے لیے پیدا کی گئی ہیں یہ ساری چیزیں۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ اگر جانوروں کو کھانا، جانوروں کو ذبح کرنا اگر یہ ترس کے خلاف ہے، تو دنیا کے اندر اور بھی بہت ساری جانور ایسے ہیں، درندے، جو دوسرے جانوروں کو کھاتے ہیں۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ شیر ہے، چیتا ہے، پھاڑ کھانے والے جانور ہے، چیل ہے، باز ہے، پرندوں میں بھی ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے پرندوں کو اور چھوٹے جانوروں کو شکار کرتے ہیں اور ان کو چیر پھاڑ کر کھا جاتے ہیں۔ مثلا آپ نے شیر دیکھا، شیر ہرن کا، بکری کا، چھوٹے جانوروں کا شکار کرتا ہے اور ان کو چیر پھاڑ کے کھا جاتا ہے، مگر کبھی ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ شیر نے جو ہے اس بکری کے اوپر یا اس ہرن کے اوپر ظلم کر دیا ہے، اس نے ترس نہیں کھایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیسک سی بات ہے، ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے بکری کو، ہرن وغیرہ کو، ان سب چیزوں کو، شیر کی، چیتے کی اور یہ پھاڑ کھانے والے جانور ان کی خوراک بنایا ہے، تو اس لیے ہمارے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ اسی طرح سمندر ہے، دریا ہیں، بہت ساری مچھلی ہوتی ہیں، الگ الگ قسم کی مچھلی ہوتی ہیں، تو بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کا شکار کرتی ہے، بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے۔ ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں آئے گی کہ چھوٹی مچھلی کو بڑی مچھلی نے کیوں کھایا، اس لیے کہ یہ بیسک سی بات ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے کہ چھوٹی مچھلی کو بڑی مچھلی کی خوراک بنا دیا ہے۔ ایسے ہی بہت ساری چیزیں آپ دیکھیں گے مخلوقات کے اندر، تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ایک مخلوق کو دوسری مخلوق کی ضرورت بنایا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے یہ جو جانور ہے، حلال جانور، ان کو انسان کی ضرورت بنایا ہے اور ان کو اجازت دی ہے کہ تم یہ کھا سکتے ہو۔ تو اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ یہ تو ذی روح ہیں، جاندار ہیں، ان کو ذبح کرنا یہ ترس کے خلاف ہے، عقل کے خلاف ہے، تو آج تو سائنس نے، میڈیکل سائنس نے یہ پروو کر دیا ہے کہ جو پیڑ پودے ہوتے ہیں، سبزیاں ہوتی ہیں، ترکاریاں ہوتی ہیں، ان کے اندر بھی جان ہوتی ہے، ان کے اندر بھی ایک روح ہوتی ہے، بلکہ ان کے اندر میل اور فیمیل بھی ہوتا ہے۔ پیڑ پودے ہیں، ہم پھل کھاتے ہیں، پھل توڑتے ہیں پیڑوں سے، تو وہ جو پیڑ ہوتے ہیں ان کے اندر ایک میل ہوتا ہے، ایک فیمیل ہوتا ہے، ان کے اندر بھی روح ہوتی ہے، کہ اگر جاندار کو کھانا یہ مناسب نہیں ہے، عقل کے خلاف ہے، تو پھر پھل بھی نہیں کھانے چاہیے، پھر سبزی بھی نہیں کھانی چاہیے، انسان جو یہ ترکاریاں کھاتے ہیں یہ بھی نہیں کھانے چاہیے۔ تو اصل بیسک سی بات جو سب سے پہلے میں نے بتائی تھی حدیث کی روشنی میں، کہ اسلام کا کانسیپٹ یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو بھی چیزیں ہیں وہ اللہ رب العزت نے انسان کے فائدے کے لیے، اس کے انٹرسٹ کے لیے بنائی ہیں۔ تو اگر کسی آدمی کو یہ بیسک سی بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو پھر یہ بلا وجہ کے اشکال اور شبہ پیدا نہیں ہوتے ہیں۔
ایک دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں بعض لوگ یہ اشکال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں جانوروں کو ذبح کر دیا جاتا ہے، یہ تو جانوروں کی نسل کشی ہے، جانوروں کی نسل کو ختم کرنا ہے۔ یہ بالکل ایک بےہودہ اشکال ہے۔ آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا، غور کیجئے، آج بقرہ عید کا دن ہے، سینکڑوں ہزاروں لاکھوں جانوروں کو ذبح کر دیا جائے گا، مگر جب اگلی بقرہ عید آئے گی تو اس سے بھی بڑی تعداد میں جانور پھر بھی موجود رہیں گے۔ پچھلی بقرہ عید پہ لاکھوں جانوروں کو قربان کیا گیا، ذبح کر دیا گیا، مگر کیا اس سال جانوروں کی کمی پڑ گئی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ۔ یہ قرآن کریم کی آیت کہ جو تم خرچ کرتے ہو، اپنے استعمال کے لیے خرچ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اتنا ہی دوسرا پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ سب بالکل لوجیکل باتیں ہیں، اگر آدمی ذرا غور کرے تو سمجھ میں آ جاتی ہے۔ مسلمان قربانی کیوں کرتے ہیں؟ میں نے ابھی بتلایا کہ صحابہ کرام نے یہ سوال اللہ کے نبی سے کیا، ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے نبی یہ قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ تو آپ نے ان کو آنسر کیا کہ یہ سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ سالہ سال پہلے، سینکڑوں سال پہلے، ہزاروں سال پہلے حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو ذبح کیا امتحاناً، تو اس کی یادگار میں یہ ایک طریقہ، یہ ایک رواج شریعت کے اندر مشروع کیا گیا اور جاری کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور بڑے نبی ہیں، جلیل القدر نبی ہیں۔ اللہ نے ان کا امتحان لیا، مختلف طریقے سے ان کا امتحان لیا۔ پچھلے جمعے کو میں نے کئی امتحان کا ذکر کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں اولاد نہیں تھی، ان کی بیوی حضرت حاجرہ تھی، کوئی اولاد نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم کی عمر تقریباً 100 سال ہو چکی ہے، حضرت ابراہیم کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے بال سفید ہو چکے ہیں، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، مجھے کوئی اسسٹنٹ اور کوئی معاون اولاد عطا فرما کہ جو اس بڑھاپے میں میرا سہارا بن سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 سال کی عمر میں، حضرت حاجرہ بھی بڑی عمر کی تھی، 100 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کو عطا فرمائے۔ حضرت اسماعیل کی پیدائش حضرت حاجرہ کے یہاں ہوئی۔ جب حضرت اسماعیل کی پیدائش ہو گئی تو کچھ دنوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم کو یہ حکم ہوتا ہے کہ ابراہیم، تم اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو ایک دور دراز علاقے میں، ایک بیابان جنگل میں چھوڑ کر آؤ۔ حضرت ابراہیم کوئی چوں چرا نہیں کرتے ہیں، کوئی وائی کا کویشچن نہیں کرتے ہیں کہ اللہ کیوں چھوڑ کر آؤں۔ حضرت ابراہیم کو حکم ہوا، آپ نے حضرت حاجرہ سے کہا کہ چلو تیاری کرو، ہمیں سفر میں جانا ہے، تھوڑا سا سامان لے لو۔ حضرت حاجرہ نے کچھ پانی اور کچھ کھجوریں لے لی۔ اب حضرت ابراہیم جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل دودھ پیتے بچے ہیں، شیر خوار بچے ہیں جو اپنی ماں کا دودھ پیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم، حضرت حاجرہ، حضرت اسماعیل جا رہے ہیں، چلتے چلتے ایک بیابان جنگل آتا ہے جہاں کوئی سبزے کا، کوئی ہریالی کا، کوئی پانی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم حضرت حاجرہ کو چھوڑ کر چلنے لگتے ہیں تو حضرت ابراہیم کا ہاتھ پکڑ کر کہتی ہیں، کدھر جا رہے ہو ابراہیم؟ ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم ایک ہی بات کہتے ہیں کہ میرے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اس جنگل میں چھوڑ کر چلا جاؤں۔ حضرت حاجرہ کوئی دوسرا سوال نہیں کرتی۔ حضرت حاجرہ فرماتی ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی یہی مرضی ہے تو پھر ہماری بھی یہی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم چلے گئے، آگے جانے کے بعد قرآن کریم ان کا ذکر کرتا ہے۔ قرآن کریم 13ویں پارے کے اندر یہ کہتا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ یہ حضرت ابراہیم نے اس میں دعا کی اور ان دعاؤں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنے الفاظ میں قرآن کریم کے اندر کیا۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی کہ اے اللہ، آپ مجھے اور میری اولاد کو، میرے بیٹے کو بتوں کی عبادت سے محفوظ فرما، اور یہ جو شہر ہے، یعنی جس جگہ میں چھوڑ کر آیا ہوں وہ مکہ ہے آج، اور یہ جو شہر ہے اس کو امن والا شہر بنا، کہ اس کے اندر امن ہو،
امان ہو، شانتی ہو، یہاں کوئی جھگڑا فساد دنگا اس طرح کی کوئی چیز نہ ہو۔ اور پھر حضرت ابراہیم نے یہ دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ پروردگارہ میں نے اپنی اولاد کو، اپنے بیوی بچے کو ایک ایسی جگہ میں چھوڑ کر آ گیا ہوں کہ جہاں کوئی پانی کا نام و نشان نہیں ہے، جہاں سبزے کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، جہاں ہریالی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات۔ اور حضرت ابراہیم نے یہ دعا کی کہ اے اللہ آپ ان کی حفاظت کیجئے، آپ ان کو پھلوں میں سے رزق عطا کیجئے۔ یہ حضرت ابراہیم نے دعا کی حضرت ہاجرہ اور اسماعیل کے لیے اور مکے کے لیے، مکہ شہر کے لیے، کہ آپ ان کو پھلوں میں سے رزق عطا کیجئے۔ یہ قرآن کریم کے اندر ان کی دعا منقول ہے۔ اس کی روشنی میں علماء اور مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ مکہ ایک ایسا علاقہ ہے جو بنجر علاقہ ہے، جو خشک علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے، ریت ہی ریت ہے وہاں پر کوئی آبادی، کوئی فارمنگ وغیرہ نہیں ہوتی ہے، کوئی کھیتی باڑی نہیں ہوتی ہے، مگر حضرت ابراہیم کی اس دعا کی برکت کا رزلٹ یہ ہے کہ آج آپ مکے کے اندر جائیں اور جون سا پھل آپ تلاش کرنا چاہیں دنیا کا، وہ پھل آپ کو مکے کے اندر مل جائے گا۔ شاید مدینے میں نہ ملے، طائف میں نہ ملے، اور دوسری سٹی کے اندر نہ ملے، مگر مکے کے اندر وہ پھل ضرور مل جائے گا۔ اور یہ آج کی بات نہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ بات چلتی ہوئی آ رہی ہے کہ مکے کے اندر ہر چیزیں مل جاتی ہیں، پھلوں سے متعلق جو چیزیں آپ تلاش کرنا چاہیں وہ مکے کے اندر مل جاتی ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم چھوڑ کر انہیں چلے گئے۔ اب حضرت ہاجرہ، حضرت اسماعیل وہاں پر اکیلے ہیں۔ حضرت ہاجرہ وہاں رہ رہی ہے، تھوڑا سا جو کھجور تھا، پانی وہ اپنے ساتھ میں لے کر آئے، آخر وہ کب تک چلتی، وہ ختم ہو گئی، پانی بھی ختم ہو گیا، کھجور بھی ختم ہو گئے، اب کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے، کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے۔ اب حضرت اسماعیل دودھ پیتے بچے ہیں، وہ تڑپ رہے ہیں، بلبلا رہے ہیں، پیاس کی شدت ہے اور گرمی کی بھی شدت ہے، پیاس کی شدت کی وجہ سے بلبلا رہے ہیں، پانی چاہیے مگر پانی نہیں ہے۔ حضرت ہاجرہ کی ماں کی جو ممتا ہوتی ہے وہ جوش میں آتی ہے، ان کو اسماعیل دیکھے نہیں جاتے، وہ ان کی پیاس کو بجھانے کے لیے پانی کو تلاش کرتی ہے۔ کبھی بچے کو چھوڑ کر وہ اس پہاڑی کی طرف جاتی ہے، صفا کی طرف دوڑتی ہوئی جاتی ہے، وہاں دیکھتی ہے کہ کہیں پانی کا کوئی نام و نشان نظر آ جائے، مگر کوئی پانی کا نام و نشان نظر نہیں آتا۔ پھر ڈرتی ہے کہ کہیں میرے بچے کو کوئی اٹھا کر نہ لے جائے، کوئی جانور نہ اٹھا کر لے جائے۔ پھر دوڑ کر آتی ہے، پھر دیکھتی ہے کہ بچہ تو صحیح سلامت ہے، پھر واپس جاتی ہے، پھر وہاں پر دوبارہ دیکھتی ہے کہیں پانی کا کوئی نام و نشان نظر آ جائے، پھر واپس آتی ہے، پھر جاتی ہے، پھر واپس آتی ہے۔ اسی طرح یہ دو پہاڑی ہیں، کبھی صفا کی طرف دوڑتی ہے، کبھی مروہ کی طرف دوڑتی ہے، کبھی صفا کی طرف، کبھی مروہ کی طرف، کبھی بچے کو دیکھنے کے لیے آتی ہے۔ حضرت ہاجرہ کی یہ ادا اللہ رب العزت کو اتنی پسند آئی کہ آج حاجی جب حج کرتا ہے تو اس کا حج تب تک مکمل نہیں ہو سکتا جب وہ ان دو پہاڑی صفا اور مروہ کے درمیان اسی طرح دوڑ نہ لگا لے جس طرح حضرت ہاجرہ نے اپنی بیٹی کی پیاس بجھانے کے لیے دوڑ لگائی تھی۔ حضرت ہاجرہ نے جب یہ دوڑ لگائی، سعی کی، تو آ کے دیکھا کہ حضرت اسماعیل کی جہاں ایڑی ہے وہاں سے پانی ابل رہا ہے، وہاں سے پانی پھوٹ رہا ہے، وہاں ایک چشمہ جاری ہو گیا ہے۔ اللہ رب العزت کے حکم سے اللہ تبارک و تعالی، اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل کی پیر سے پانی کے چشمے کو جاری کر دیا، جس کو آج ہم آب زمزم کہتے ہیں، زمزم کا پانی کہتے ہیں۔ بہرحال اب اس سے بات آگے بڑھتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں مکے کے اندر ایک قبیلہ تھا، قبیلہ جرہم، وہ سفر کر کے آ رہا تھا، اس نے یہ دیکھا کہ یہاں تو چشمہ ہے، پانی ہے، تو وہ یہاں ٹھہر گیا، اور یہاں پر اب حضرت اسماعیل ہیں، حضرت ہاجرہ ہیں، اور وہ قبیلہ رہنے لگا۔ اس طرح آبادی بڑھتی گئی اور یہ آبادی مکے کی شکل میں وجود میں آ گئی۔ پھر اب حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہاں پر آ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بعد میں جب حضرت اسماعیل اس لائق ہو گئے، اتنے سمجھدار ہو گئے کہ وہ اپنے بوڑھے باپ کی مدد کر سکتے ہیں، ان کا ہاتھ بڑھا سکتے ہیں، ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں، تو اب اللہ کی طرف سے حضرت ابراہیم کو یہ حکم ملتا ہے کہ تم اپنے بیٹے کو میرے نام پر قربان کرو۔ یہ حضرت ابراہیم کے امتحان کا موقع آتا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے 23ویں پارے کے اندر سورہ صافات میں،
فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، کہ جب حضرت اسماعیل اس لائق ہو گئے کہ وہ اب اپنے باپ کی مدد کر سکتے ہیں، باشعور ہو گئے ہیں، تو اب حضرت ابراہیم کو یہ حکم ہوتا ہے خواب کے ذریعے۔ حضرت ابراہیم مستقل کئی روز یہ خواب دیکھتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کے نام پر ذبح کر رہا ہوں۔ جب کئی مرتبہ انہوں نے یہ خواب دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ میری آزمائش لینا چاہتا ہے، مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میرے دل میں بیٹے کی محبت زیادہ ہے، یہ اللہ رب العزت کی محبت زیادہ ہے، میں اللہ سے زیادہ محبت کرتا ہوں یا اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اللہ مجھے آزمانا چاہتا ہے۔ تو اور پھر یہاں میں ایک بات اور بتا دوں کہ نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ عام انسانوں کے خواب کی طرح نہیں ہوتا ہے، نبی کا خواب ایک وحی ہوتا ہے، اللہ رب العزت کا ایک حکم ہوتا ہے، یعنی نبی کو خواب کے ذریعے بھی حکم دیے جاتے ہیں، تعلیمات دی جاتی ہیں، اس لیے حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ اللہ کا حکم ہے کہ اسماعیل کو اللہ کے نام پر ذبح کرنا ہے۔ آپ نے قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے یہ نہیں سوچا کہ اللہ نے حکم دے دیا اور میں نے ڈیسائیڈ کر لیا چلو حضرت اسماعیل کو لے کر چلو اور ذبح کر دوں، نہیں، قرآن کریم بڑے اچھے اسلوب میں بیان کرتا ہے۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے یہ بات حضرت اسماعیل سے شیئر کی، یا بنیا، میرے پیارے بیٹے، میں دیکھ رہا ہوں اپنے خواب کے اندر میں تمہیں اللہ کے نام پر ذبح کر رہا ہوں۔ یہ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو باضابطہ یہ بات بتائی اور پھر یہ فرمایا فانظر ماذا تری، کہ غور کرو، سوچو، وچار کرو، ماذا تری، کہ تمہارے ذہن میں کیا بات آتی ہے، یعنی تمہاری کیا رائے ہے کہ مجھے ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت اسماعیل تو نبی کے بیٹے تھے، حضرت ابراہیم نے ان کی تربیت کی، حضرت ہاجرہ نے ان کی تربیت کی، وہ کیا جواب دیتے ہیں، یا ابت افعل ما تؤمر، کہ ابا جان آپ مجھ سے مت پوچھیے، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ وہ کر گزریے، رہی بات میری ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، کہ آپ دیکھیں گے کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، میں چوں چرا نہیں کروں گا، آپ مجھے ایسا پائیں گے۔ یہاں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، قرآن کریم یہاں پر ہم سب کو ایک بہت ہی بہترین اور خوبصورت لیسن، سبق دینا چاہتا ہے کہ جب انسان اپنی اولاد کے تعلق سے کوئی ڈیسیزن لے، کوئی فیصلہ کرنا چاہے تو ایسا نہ کہے کہ بھئی میں نے یہ ڈیسیزن لیا ہے، میں نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ آپ کو ایسا کرنا ہے یا آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے۔ یہ قرآن کا انداز نہیں ہے، یہ قرآن کی تعلیم نہیں، بلکہ آپ ان سے کہیں کہ میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ایسا ہو جائے۔ بہت ساری چیزیں انسان کی زندگی میں اولاد کے تعلق سے آتی ہیں، شادی بیاہ کا موقع بھی آتا ہے اور بہت ساری تعلیم کے تعلم کے طور پر بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ تو جب اس طرح کا کوئی موقع ہو تو قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد سے یہ کہیں کہ میں نے یہ سوچا ہے، یہ وچار کیا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ایسا ہو جائے۔ آپ اپنے رائے کے بارے میں دونوں اسپیکٹ اپنی اولاد کے سامنے رکھیں کہ دیکھو اگر ہم یہ کرتے ہیں تو اس میں ہمارا اور آپ کا یہ فائدہ ہوگا، یہ پازیٹیو اسپیکٹ ہیں، یہ مثبت پہلو ہیں، کہ اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں بلکہ ایسا کرتے ہیں تو اس میں ہمارا شاید یہ نقصان ہو سکتا ہے، یہ اس کے منفی پہلو ہیں، کہ اب آپ غور کرو۔ اپنی اولاد کو یہ کہیں کہ اب آپ فانظر ماذا تری، اب آپ غور کیجئے کہ آپ کی کیا رائے ہے۔ جب آپ اپنی اولاد کو یہ بات کہیں گے تو قرآن یہ کہتا ہے تو انشاءاللہ وہ جو اولاد ہے وہ ضرور اس پر غور کرے گی، سوچے گی، وچار کرے گی کہ ہاں کیا جو والد نے یا والدہ نے یا دادا نے یا دادی نے یا نانا نے یا نانی نے یا بڑے بھائی نے بڑی بہن نے یہ جو بات میرے سامنے رکھی ہے، کیا یہ بات میرے لیے سوٹ کرتی ہے، کیا یہ میرے لیے بہتر ہوگا۔ لیکن اگر ہم یہ سوچنے لگیں کہ نہیں ہم تو بڑے ہیں، ہم گھر کے بڑے، میں باپ ہوں اور میں دادا ہوں، میں نانا ہوں، میں نے جو کہہ دیا بس وہی حرف آخر ہے، وہی صداقت ہے، وہی سچ ہے، وہی سچائی ہے، یہ قرآن کی تعلیم نہیں ہے۔ قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ جب آپ اپنی اولاد کے متعلق کوئی فیصلہ کرنا چاہیں تو آپ ان کو سوچنے کا، وچار کرنے کا موقع دیں، ان کی بات بھی سوچیں اور ان سے ان کا ریزن بھی معلوم کریں کہ اگر آپ ہمارے فیصلے سے مطمئن نہیں ہو، آپ کے ذہن میں کوئی دوسری بات ہے تو اس کی لوجک بھی بتائیے، اس کا ریزن بھی بتائیے۔ بہرحال یہ قرآن کریم کا انداز ہے، قرآن کریم کی تعلیم ہے۔ تو جب حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل سے کہا، حضرت اسماعیل نے فوراً برجستہ جواب دیا کہ ابا جان آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ وہ کر گزریے، آپ مجھ سے مت پوچھیے، رہی بات میری آپ دیکھیں گے کہ میں صبر کرنے والا رہوں گا، میں صبر کروں گا، برداشت کروں گا۔ بہرحال حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو لے کر چل دیے۔
کئی مرتبہ راستے میں شیطان نے آپ کو بہکانے کی کوشش کی کہ ابراہیم کیا کر رہے ہو، کہ یہ صرف اس وجہ سے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہو کہ تم نے خواب میں دیکھا ہے کہ تم ذبح کر رہے ہو، کہ خواب کا بھروسہ کرتے ہو۔ حضرت ابراہیم نے شیطان کو، جو ایک دوست کی شکل میں آیا تھا، ایک رفیق کی شکل میں آیا تھا، اس کو اٹھا کر کنکر ماری۔ حاجی آج جب حج کرتے ہیں تو انہی مقامات پر جن پر حضرت ابراہیم نے کنکر ماری تھی، آج حاجی بھی وہیں پر کنکر مارتا ہے۔ بہرحال جب ایک خاص مقام پر پہنچ گئے، حضرت ابراہیم نے اسماعیل کو لٹا لیا، فلما اسلما وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب وہ دونوں، ابراہیم اور اسماعیل دونوں ہمارا حکم پورے کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور ابراہیم نے اسماعیل کو پیشانی کے بل لٹا لیا۔ لٹانا تو ایسے تھا، مگر حضرت اسماعیل نے حضرت ابراہیم کو کہا کہ ابا جان آپ مجھے الٹا کر کے یعنی پیشانی کے بل لٹائیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ میرا چہرہ دیکھیں اور آپ سے جو ہے اللہ کا حکم رک جائے۔ تو حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کی فرمائش پر انہیں پیشانی کے بل لٹایا۔ اب حضرت ابراہیم ان کی گردن پر چھری چلانا چاہتے ہیں۔ چھری چلانے کے لیے اللہ اکبر کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کی کبریائی کے مقابلے میں کسی کی کبریائی نہیں، اللہ کی محبت کے سامنے کسی محبت کی کوئی حقیقت نہیں، اللہ کے عشق کے سامنے کسی کے عشق کی کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ اکبر کہہ کر اب حضرت اسماعیل کی گردن پر جو چھری چلا رہے ہیں، ادھر حضرت جبرائیل میڑا لے کر آ رہے ہیں۔ ان کو حضرت اسماعیل سے محبت ہے، ان کو یہ خطرہ ہو رہا ہے کہ کہیں اسماعیل کو ذبح نہ کر دے، حضرت ابراہیم اسماعیل کو ذبح نہ کر دے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گردن پر چھری چل جائے اور اسماعیل کی گردن چلی جائے۔ وہ دور سے راستے میں ہی زور سے بآواز بلند کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حضرت ابراہیم دیکھتے ہیں کہ چھری نہیں چلی، پھر دوبارہ کہتے ہیں اللہ اکبر کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کی کبریائی ہی در حقیقت کبریائی ہے، اس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی شے نہیں ہے۔ جب حضرت ابراہیم نے دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہا تو چھری چل گئی۔ حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ چھری اسماعیل پر نہیں چلی، حضرت ابراہیم نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی تھی، پٹی اتاری تو دیکھی کہ چھری اسماعیل پر نہیں چلی۔ یہ تو ایک مینڈا تھا، حضرت اسماعیل تو وہاں بیٹھے مسکرا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے یہ اللہ اکبر کہا، فرشتے نے لا الہ الا اللہ کہا، پھر دوبارہ حضرت ابراہیم نے اللہ اکبر کہا اور میڈے کی قربانی ہو گئی۔ حضرت اسماعیل نے جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو آزمائش لی تھی وہ آزمائش میں ہم کامیاب ہو گئے، اللہ نے میرے صبر کی وجہ سے مجھے بچا لیا، تو حضرت اسماعیل کی زبان سے یہ الفاظ نکلے فللہ الحمد، کہ تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ حضرت اسماعیل کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ تعریفیں جتنی بھی ہیں وہ سب اللہ کے لیے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی یادگار ہے، اس زمانے سے لے کر حضرت ابراہیم۔ یہ آزمائش کوئی چھوٹی آزمائش نہیں تھی، قرآن نے، اللہ رب العزت نے خود اپنے زمان میں اس کو بڑی آزمائش کہا ہے، ان ھذا لہو البلاء المبین، کہ یہ بہت بڑی آزمائش تھی جو ہم نے ابراہیم سے اور اسماعیل سے لی، کہ اسماعیل کو ذبح کرنا مقصد نہیں تھا، کہ مقصد اسماعیل کو ذبح کرنا نہیں تھا، یہ اللہ کے علم میں پہلے سے تھا، اللہ کے علم میں پہلے سے یہ بات تھی کہ اسماعیل کو ذبح نہیں کرنا ہے۔ اصل تو حضرت ابراہیم کے امتحان اور ان کی آزمائش مقصود تھی کہ دیکھیں ان کے دل میں اللہ کی یعنی میری محبت زیادہ ہے، یہ خلیل ہیں تو جلیل کی محبت زیادہ ہے، یہ اپنے بیٹے کی محبت زیادہ ہے۔ حضرت ابراہیم اپنے اس امتحان میں 100% کامیاب ہو گئے، تو اللہ رب العزت نے ان کو بہترین بدلہ دیا۔ حضرت ابراہیم کو پھر یہ حکم ہوتا ہے کہ تم کعبے کی تعمیر کرو، دونوں نے مل کر کعبے کی تعمیر کری، اس کا ذکر بھی قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ اس لیے جو بھی کچھ کرو اللہ رب العزت کے لیے کرو، مال خرچ کرو اللہ رب العزت کے لیے کرو۔ آج آپ لوگ جانور کی قربانی، جانور کو ذبح کریں گے، وہ بھی صرف خالص اور خالص اللہ رب العزت کے لیے ہونا چاہیے۔ ہر چیز، آج یہ جو عید کا موقع ہے، آج جس طریقے سے ہم اپنے جانوروں کو قربان کر رہے ہیں، یعنی اپنے مال کو، یعنی اپنے جانور کو قربان کر رہے ہیں، جانور کی قربانی کے بعد ہم اپنے بدن کو، ناخون کو قربان کریں گے، بال کو قربان کریں گے، اسی طریقے سے آج آپ یہ طے کریں کہ ہم اپنی نفسانی خواہش کو بھی قربان کریں گے۔ جو نفسانی خواہشات جو ہمارے دل میں تکبر پیدا کرتی ہے، حسد پیدا کرتی ہے،
تعصب پیدا کرتی ہے، ایک دوسرے کے لیے دشمنی پیدا کرتی ہے، آج ان سب کو اپنے دل سے نکال کر ان کو ختم کر دیجئے، قربان کر دیجئے۔ اور جس طریقے سے آج آپ یہاں بھائی بھائی بن کر بیٹھے ہیں کہ سب بھائی بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوہ، کہ کسی میں برادری کا کوئی فرق نہیں ہے، کالے گورے کا کوئی فرق نہیں ہے، اسی طرح مالدار اور غریب کا کوئی امتیاز، کوئی ڈفرینس نہیں ہے، صرف اللہ کے بندے ہیں، بھائی بھائی ہیں۔ عید کا یہ پیغام یہی ہم کو یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر نارمل لائف میں بھی بھائی بھائی بن کر رہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چند باتیں ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قربانی کا مسنون طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ افضل یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کرے، یعنی خود ذبح کرے، دوسروں سے ذبح نہ کرائے۔ کرا سکتے ہیں مگر بہتر اور افضل یہ ہے، سنت یہ ہے کہ آدمی اپنی قربانی خود کرے۔ قربانی کا طریقہ، جب آپ اپنے جانور کو قربان کرنے کا ارادہ رکھیں تو جانور کو پیار محبت کے ساتھ آسانی کے ساتھ زمین پر اس کو لٹا دیں اور اس کو بائیں کروٹ لٹائیں۔ جب آپ بائیں کروٹ لٹائیں گے تو اس کے پیر قبلے کی طرف ہو جائیں گے اور گردن بھی قبلے کی طرف ہو جائیں گے، اس کے پیر وغیرہ کو باندھ دیں۔ حضرت ابراہیم اسماعیل کے بارے میں بھی آتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کے پیر باندھ دیے تھے، ہاتھ باندھ دیے تھے، تو آپ ان کے پیر باندھ لیں تاکہ آسانی ہو، اور قبلے کی طرف منہ کر لیں۔ اور پھر جب قبلے کی طرف منہ کر لیں اور آپ قربانی کا ارادہ رکھیں تو اس سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی چھری کو، اپنے چاقو کو بہت تیز کر لیں، خوب تیز کر لیں تاکہ وہ رکاوٹ نہ بنے۔ جتنی جلدی ذبح ہو جائے اتنا اچھا ہے تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو۔ جب آپ جانور کو قبلے کی طرف لٹا لیں، اس کے ہاتھ پیر باندھ لیں، اس کی گردن کو قبلے کی طرف کر لیں، تو اب آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ یہ دعا پڑھیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ حضرت ابراہیم نے بھی یہ دو دعا پڑھی تھی، قرآن کریم کے اندر یہ دو آیتوں کی شکل میں موجود ہیں۔ اگر کسی کو یہ دعا یاد نہ ہو، یہ دعا پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ دعا نہ پڑھے تو کوئی حرج نہیں، بہتر یہ ہے کہ آپ اگلے سال کے لیے یاد کر لیں، مگر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا جب آپ ذبح کریں یہ ضروری ہے، یہ اس کو نہ بھولیں، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے۔ دوسری بات کہ جانور کو ذبح کرتے وقت جو آدمی چھری چلائے گا، چاقو وغیرہ چلائے گا، سب کے لیے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک کسی امام صاحب سے، کسی عالم سے، یا خود سے ہی آپ نے ذبح کیا، تھوڑا سا ذبح کر دیا، بعد میں کسی دوسرے کو دے دیا، قصائی کو دے دیا، تو جتنے لوگ اس ذبح میں شریک ہو رہے ہیں، چھری چلا رہے ہیں، سب کے اوپر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا واجب اور ضروری ہے، اس کو بالکل نہیں چھوڑنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ 4 رگیں ہوتی ہیں گردن کے اندر جن کو کاٹنا ضروری ہوتا ہے۔ ایک رگ تو کھانے پینے کی ہوتی ہے، ایک رگ سانس لینے کی ہوتی ہیں، اور 2 رگ خون کے دوران کے لیے ہوتی ہیں۔ یہ 4 رگیں کاٹنا ضروری ہوتی ہیں۔ اگر ان 4 میں سے 3 رگیں بھی کٹ گئی تو شرعی طور پر جانور ذبح ہو گیا، لیکن اگر 3 رگیں نہیں کٹی اور 2 ہی کٹی یا 1 ہی کٹی اور جانور ختم ہو گیا تو اب یہ مردار ہو جائے گا، اب یہ قربانی نہیں ہوگی، ذبح شرعی نہیں ہو۔ اس بات کا خیال رکھیں۔ اس میں ایک بات کا اور بھی خیال رکھیں کہ بعض لوگ ان 4 رگوں کو تو کاٹ ہی دیتے ہیں جو ضروری ہے، مگر اس کے علاوہ جو حرام مغز میں جانے والی رگ ہیں اندر کی طرف وہ بھی کاٹتے ہیں، وہ کاٹنا جائز نہیں، مکروہ ہے، اس سے احتیاط کریں۔ بہت سارے جو قصائی وغیرہ ہیں وہ جلد بازی میں ایسا کرتے ہیں ٹائم بچانے کے لیے کہ جلدی جانور کو ٹھنڈا کرنے کے لیے وہ اندر تک چھری چلاتے ہیں اور چھری اس طرح مارتے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو حرام مغز کے اندر جو رگیں ہیں وہ بھی کٹ جاتی ہے، وہ جانور جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور خون کا جو دوران، خون جو نکل رہا ہے وہ صحیح سے باہر نہیں ہوتا، بلکہ بعض خون اندر کی طرف رہ جاتا ہے۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، صرف یہ 4 رگیں ہی کاٹیں اور جانور کو اچھے سے ٹھنڈا ہونے دیں تاکہ جتنے بھی خون وغیرہ ہے، خون ناپاک ہوتا ہے، وہ باہر نکل جائے۔ اس بات کا بہت ضروری خیال رکھیں اور خیال بھی رکھوائیں۔ دوسری بات، قربانی کی نیت، کہ جب آپ قربان کریں گے تو قربانی کی نیت کیا، کیسے کریں؟ تو قربانی کی لفظوں میں نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں
کہ جب وہ جانور کو قربان کرتے ہیں دعا پڑھیں گے، دعا کے بعد یہ بولیں گے کہ میں اس کو فلاں کی طرف سے، فلاں کی طرف سے، فلاں سب شریکوں کا نام لیتے ہیں کہ اس کی طرف سے قربان کر رہا ہوں، اور اگر بکرا ہے تو ایک آدمی کا نام لیتے ہیں کہ فلاں کی طرف سے قربان کر رہا ہوں۔ زبانی طور پر کہنا ضروری نہیں، آپ کے دل میں موجود ہے اتنا ہی کافی ہے۔ آپ نے جب جانور لیا تو جس مقصد کے لیے لیا کہ میں فلاں کی طرف سے قربان کر رہا ہوں، اپنے لیے لے رہا ہوں یا بیوی کے لیے، ماں کے لیے، باپ کے لیے لے رہا ہوں، یا فلاں آدمیوں نے بڑے جانور میں پیمنٹ کر دی کہ میں نے حصہ لے لیا، تو یہی نیت ہوتی ہے، اتنی ہی نیت کافی ہے۔ زبان سے سب کے نام لینا یہ ضروری نہیں ہے۔ دوسری بات کہ جب جانور قربان ہو جائے، سب چیزوں سے فارغ ہو جائے، قربانی کے گوشت کی تقسیم کی باری آئے تو اس میں بہتر یہ ہے کہ آپ 3 حصوں میں تقسیم کر لیں۔ ایک حصہ غریبوں اور فقراء کے لیے، دوسرا حصہ دوست و احباب دوستوں کے لیے، اور تیسرا حصہ آپ اپنے استعمال کے لیے رکھ لیں۔ اگر کوئی آدمی سارا کا سارا گوشت اپنے استعمال کے لیے رکھ لے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، ایسا نہیں کہ کوئی گناہ والی بات، سارا گوشت اپنے استعمال کے لیے بھی رکھا جا سکتا ہے۔ دوسری بات کہ گوشت کو وزن کر کے تقسیم کریں۔ جب گوشت کی بڑے جانور میں جب گوشت کی تقسیم کی باری آئے تو یہ لازمی اور ضروری ہے کہ آپ گوشت کو وزن کر کے تقسیم کریں۔ اگر سارے شریک اس بات پر راضی ہو جائیں کہ کوئی ضرورت نہیں، اندازے سے ویسے ہی ڈھیری بنا لو اور آپس میں ایک دوسرے کو دے دو، اگر سب راضی بھی ہوں تب بھی جائز نہیں، تب بھی ضروری ہے کہ آپ گوشت کو وزن کر کے ہی تقسیم کریں۔ لیکن اس میں ایک شکل ہے کہ اگر کلیجی وغیرہ ہے اور پائیں وغیرہ ہے، اس طرح کی جو گوشت کے علاوہ کی چیزیں ہیں، اگر ان کو بھی ٹکڑے کر کر کے گوشت کے اندر ملا دیا جائے تو اب گوشت کو اندازے سے بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک دوسرا مسئلہ، قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دینا یا کھلانا یہ جائز ہے یا نہیں۔ آج بہت سارے دوست و احباب غیر مسلموں میں سے آپ کے پاس آئیں گے اور کھانے کے لیے پہلے ہی بول رکھا ہو کہ بھئی ہم کو بھی کھلانا یا دینا ہے، تو اس میں شرعی طور پر کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے کسی غیر مسلم دوست کو قربانی کا گوشت دینا چاہیں، کھلانا چاہیں ان کی فرمائش پر تو کھلا سکتے ہیں، اس میں کوئی کراہت، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک بات اور ہے جو بہت دھیان سے سننے کی ہے کہ وصیت والی قربانی کا گوشت، بعض لوگ اپنے لیے قربانی کی وصیت کر جاتے ہیں، ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے باپ یہ وصیت کر دیتا ہے، میں نے خود دیکھا ہے بہت سارے لوگوں کو کہ وہ وصیت کر جاتے ہیں۔ میں سمجھ رہا ہوں ٹائم زیادہ ہو رہا ہے لیکن یہ باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں، اس لیے آپ لوگ اگر سمجھ لیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ بعض لوگ والدین وغیرہ یہ وصیت کر جاتے ہیں کہ بیٹا میری طرف سے 3 حصے قربان کر دینا، یہ 3 جانور قربان کر دینا، ہر سال ایک ایک، اس طرح کے کیسز میں نے دیکھے ہیں۔ تو یہ وصیت والی جو قربانی ہوتی جس میں کوئی بھی آدمی وصیت کر جاتا ہے تو اس کا گوشت اپنے استعمال میں نہیں لایا جائے گا، اس کا گوشت صدقہ کرنا، غریبوں میں تقسیم کرنا ہی ضروری ہے، اپنے استعمال میں لانا، خود کھانا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح بعض مرتبہ آدمی کسی موقع پر یہ منت مان لیتا ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اللہ کے نام پر ایک حصہ کروں گا، یہ ایک جانور کروں گا، اور وہ کام پورا ہو گیا تو اب آپ کے اوپر حصہ کرنا، یہ جانور کو ذبح کرنا واجب ہو گیا۔ اب آپ ایسے موقع پر کر رہے ہیں تو اس جانور کا گوشت بھی اپنے استعمال میں لانا جائز نہیں ہے، اس کو بھی صدقہ کرنا واجب اور ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھئی صفائی کا بہت خیال رکھیں، یہ آخری بات ہے، صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ جو چیزیں فضلات جانور کے نکلتے ہیں ان کو عام جگہ پر اس طرح جیسے پشتہ روڈ ہے اور یہ کنارے وغیرہ ہیں، یہاں پر ہرگز نہ پھینک، یہ ایک مسلمان کے شائن شان نہیں، ایک مسلمان کی تہذیب یہ نہیں ہونی چاہیے۔ MCD کی گاڑی یہاں آئیں گی، آپ جتنا بھی ملبہ وغیرہ یہ سب چیزیں ہیں آپ اس کے اندر ہی ڈالیں۔ آپ ذرا غور کریں، بیسک سی بات ہے کہ قربانی کرنا واجب ہے مگر دوسروں کو تکلیف دینا حرام ہے۔ آپ نے فضلات جو ہیں دیگر چیزیں ہڈیاں وغیرہ چھچڑے وغیرہ کناروں پہ ڈال دیے، اب ان میں بدبو اٹھ رہی ہے، فضا خراب ہو رہی ہے، بدبو پھیل رہی ہے، آنے جانے والوں کو تکلیف ہو رہی۔ کسی بھی اللہ کے بندے کو تکلیف دینا جائز نہیں، بالکل حرام ہے۔ آپ تکلیف کی وجہ نہ بنیں، آپ جو ہیں صحیح جگہ پر ان کو ٹھکانہ لگائیں، اور بدبو کی وجہ سے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کھلی جگہ پر راستوں وغیرہ میں قربانی نہ کریں، جہاں پر پرمیشن ہے آپ وہیں پر کریں، وہیں بہتر ہے، کسی کو اعتراض کا اور شکایت کا موقع نہ دیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ قربانی کی جو ویڈیو وغیرہ ہم بناتے ہیں پہلے بہتر یہ ہے کہ آپ نہ بنائیں، اور اگر بنا لیں تو سوشل میڈیا پر برائے مہربانی اس کو اپلوڈ نہ کریں، یہ بھی مسلمانوں کی تہذیب نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے تہذیب نہیں ہے، آداب نہیں کہ آپ قربانی کی ویڈیو بنائیں اور پھر ان کو سوشل میڈیا پر ڈالیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا، پھر اس کے بعد نماز ہوتی ہے۔